الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارک وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رحمت ہوں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو ہدیے میں عطا کی. رحمت مہدات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں، قبر میں بھی رحمت ہیں، قیامت میں بھی رحمت. دنیا میں پھر رحمت ہیں اور رحمت عامہ بھی ہیں، رحمت خاصہ بھی. رحمت عامہ کا مطلب یہ کہ مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے رحمت، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر انسان، جن، پرند، چرند، ہر مخلوق کے لیے رحمت. یہ آپ کی عمومی رحمت. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قانون بنایا ہے کہ زمین وحی سے، دین سے، ہدایت سے خالی نہیں رہے. ہر وقت زمین پر اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی اور ہدایت موجود رہے گی. اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، اب کوئی اور وحی اترنی نہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ پر اترنے والی وحی، وہ بھی زمین پر ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی، تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے کہ پھر قیامت قائم ہو جائے گی. اس لیے فرمایا انا وسا کہاتین، فرمایا میں اور قیامت یوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. میرے متصل بعد قیامت، میرے بعد سے مراد میری دور کے بعد. میرا دور یعنی میری نبوت کا دور جب ختم ہوگا اس کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی. اب قیامت رکی ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن باقی ہے، وہی زمین پر موجود ہے، ہدایت باقی ہے، اس لیے قیامت نہیں قائم ہو رہی. آج اگر روئے زمین کا کوئی کافر اپنے گھر میں شاندار بستروں پر بڑی بڑی سہولتوں میں ٹھنڈے پانی کا گھونٹ بھی پی رہا ہے تو وہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا قائم ہے تو وہ اپنی عیاشیاں دیکھ رہا ہے. اگر دنیا نہ ہوتی تو آج وہ اپنی عیاشیاں کہاں سے دیکھتا. یہ رحمت مہدات. اور اس فلسفے کو آج کا پڑھا لکھا انسان نہیں سمجھ پا رہا. انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس فلسفے کو سمجھ چکی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک بچہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق اس کی کامیابی کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ قرآن پاک پڑھنے جا رہا ہے، اس کو کامیاب فرما دو. خاص طور پر دو مخلوقوں کا نام لیا کہ سمندر کی مچھلیاں اور زمین کی چیونٹیاں، یہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کو کامیاب کر. سوال یہ ہے کہ سمندر کی مچھلی کو اس قرآن پڑھنے والے سے کیا غرض، چیونٹی کو اس سے کیا غرض؟ اس لیے کہ وہ اس فلسفے کو جان چکے ہیں کہ روئے زمین اس وقت تک قائم ہے جب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے اور یہ موجود ہے. جس دن قرآن نہیں رہے گا اللہ پاک ساری کائنات کو لپیٹ دیں گے. تو آخری نشانی یہ ہے کہ لوگ رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے، جو سینے میں قرآن تھا، یاد تھا، وہ نہیں ہوگا. پریشان ہو جائے گا کہ بیماری کا حملہ ہوا، دماغی، قرآن بھول گیا. الماری کھولے گا، قرآن پاک اٹھائے گا، سفید ورقے تو ہیں، اندر قرآن نہیں. اللہ پاک نے سینوں سے بھی اٹھا لیا، سفینوں سے بھی اٹھا لیا، کیونکہ اب اللہ پاک پوری زمین کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں، قیامت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو روئے زمین اس وقت تک موجود ہے. اب جب زمین موجود ہے تو پرندے بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، سمندر کی مخلوق بھی فائدہ اٹھا رہی ہے.
जानवर भी फायदा उठा रहे हैं, काफिर भी फायदा उठा रहे हैं, तो बताओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मखलूक के लिए रहमत बने कि ना बने? ये उमूमी रहमत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रहमत खासा है, रहमत खासा ईमान वालों के लिए। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ना लाते और हमें वो अल्लाह की पहचान ना होती और दीन ना मिलता, आज हम इंसानी नुमा खिंजीर होते, इंसान नुमा बांदर होते, दरिंदे होते, जैसा कि आज सारे काफिर फिर रहे। जिसको मां और बेटी की तमीज नहीं, जिसको मां और बहन की तमीज नहीं, जिसको बाप तक का पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, ये अगर इंसानियत पर एहसान किया किसी हस्ती ने तो वह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी। जब सहाबा ने शुरू में पहली हिजरत की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, तो वो हबशे की तरफ हिजरत, मक्का से हबशा, बरास्ता जद्दा कश्ती के जरिए से बहरी सफर किया। तो जब ये हजरात भाग कर चले गए, कुफार को बाद में पता चला कि ये भाग गए। पकड़ने के लिए आदमी भेजे, लेकिन बंदरगाह पर पहुंचे तो कश्ती आगे रवाना हो चुकी थी। तो खैर इन्होंने अब मंसूबा बनाया कि पीछे वफद भेजो और जो हबशे का बादशाह है नजाशी, उसको जाकर कहे कि इनको अपने मुल्क से निकाल दे। तो कुफार ने 2-3 आदमियों का वफद तश्कील दिया, जिसकी सरबराही कर रहे थे हजरत आमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला। उस वक्त अभी वो मोमिन नहीं हुए थे और ये सियासी गुफ्तगू के बड़े माहिर थे। तो इन्होंने फिर तरीका ये किया कि हदिये तोहफे तैयार किए और नजाशी के जितने दरबारी थे पहले जाकर सबको फर्दन फर्दन मिले और उनको हदिये दिए। वो सूरतन हदिये थे, हकीकत में रिश्वत थे। और फिर उनको कहा कि हमने नजाशी से एक मुतालबा करना है, आपने उसमें हमारी तायीद करनी। ठीक है जी, वो रिश्वत ले चुके हैं। तो नजाशी से मुलाकात का वक्त लिया उन्होंने उनके जरिए से, और उसको बताया कि आपके मुल्क में कुछ अरब से, हमारे इलाके से लोग भाग कर आए हुए हैं और वो वहां बड़ा फितना फसाद डलवाए, घर घर में लड़ाई डलवाए, बाप बेटा आपस में दुश्मन हो गए, बीवी मियां दुश्मन हो गए, आपका मुल्क भी खराब करेंगे, लिहाजा आप फौरन आर्डर जारी करें, इनको अपने मुल्क से निकाल दें। जितने दरबारी बैठे थे वो तो सारे रिश्वत ले चुके थे, तो सारे ही फौरन बोले हाँ बादशाह सलामत ठीक कह रहे हैं, फौरन आर्डर जारी करें, निकालें। बादशाह होते हैं, समझदार होते हैं। उसने कहा जिनको मैंने देखा नहीं है, मिला नहीं हूं, उनकी बात नहीं सुनी, उनके खिलाफ कैसे फैसला कर दूं मैं? कल को दोबारा मजलिस रखो, उनको भी बुलाओ और इनको भी बिठाओ, सामने बैठेंगे, बातचीत होगी, फिर फैसला होगा। तो आर्डर पैगाम भिजवा दिया गया। अब इधर हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस वफद में थे और भी हजरात थे। तो सहाबा ने मशवरा किया कि क्या करना है, क्या कहना है नजाशी को। तो तय हुआ कि जो हकीकत है वो सारे साफ साफ बता दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, हमें कुछ पाने की अपनी तरफ से कहने की हाजत नहीं है। चुनाचे इनको मुतकल्लिम बना दिया गया हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला, जो मैं असल बात अर्ज सुनाना चाहता। तो नजाशी ने कल मजलिस लगाई और इनको सामने बिठाया वफद को, और उधर वो हजरात थे मुसलमान, उनसे पूछा भी इनको जानते हो? जी जानते हैं, ये हमारी बिरादरी के हैं। तो क्या दुश्मनी है तुम्हारी इनके साथ कि तुम भाग गए हो, ये तुमसे पीछे तुम्हें पकड़ने के लिए आए हुए हैं, मसला क्या है तुम्हारा, आपस का इख्तिलाफ क्या है? तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्हें तकरीर की नजाशी के दरबार में। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, बात यह है कि हम इंसानियत की इंतहाई पस्ती वाली गिरी हुई सतह पर पहुंच गए थे। शक्ल के इंसान थे, अखलाक में किरदार में कोई चीज इंसानियत वाली हमारी नहीं थी। गुर्बत का हाल यह था कि हम हड्डियां चूसते थे, और हमारी इस ज़हनी पस्ती का हाल यह था कि हर पत्थर और हर झाड़ी के आगे हम सजदे के लिए झुके हुए थे, उसको खुदा मानकर। तो ये हमारी सूरत हाल थी, इंतहाई गुमराही में हम भटक रहे थे।
اللہ کو ترس آیا، رحم آیا، اور اس نے ہمارے اندر سے ہی، ہماری برادری سے، جس کا بچپن ہمارے سامنے، جس کی جوانی ہمارے سامنے، ایسی ہستی کو چنا اور ہماری ہدایت کے لیے اس کو نبی بنایا۔ انہوں نے ہمیں دین اور دنیا دونوں کی رہنمائی کی اور عزت بخشی، جس جرم میں یہ ہمارے برادری کے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے ہمیں اتنا تنگ کیا کہ ہمیں مجبوراً اپنا ملک چھوڑ کر آپ کے ملک میں پناہ لینی پڑی۔ تو اس نجاشی نے کہا اچھا تمہارے اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی کلام بھی اترا، پیغام بھی اترا؟ یہ الحمدللہ اللہ نے اپنا کلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس کا کوئی حصہ تمہارے پاس محفوظ ہے؟ یہ بالکل محفوظ ہے، تو مجھے بھی سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اور جو وہ قرآن پاک پڑھتے گئے، نجاشی سن بھی رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی ہے اور داڑھی اس کی تر ہو گئی، اور وہ سنتے سنتے کہنے لگا واللہ یہ تو وہی کلام ہے جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتارا تھا۔ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ تم میرے ملک میں مکمل طور پر محفوظ ہو اور تمہیں کوئی میرے ملک سے نہیں نکال سکتا۔ یہ پورا ملک میرا تمہارا مہمان خانہ ہے، جہاں رہو تمہیں مکمل آزادی۔ بڑی ناکامی ہوئی وفد کو، اور آگے ہدیے تحفے سارے دے چلے گئے۔ رات کو مشورے کر رہے ہیں تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کہنے لگے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، اور میں کل کو وہ پتہ کھیلوں گا، اور مجھے امید ہے کہ صرف یہ نہیں کہ نجاشی ان کو اپنے ملک سے نکالے گا، موقع پر ان کو قتل کرنے کا حکم دے گا۔ مذہبی لڑائی کا پتہ کھیلنا چاہتے۔ انہوں نے کہا اتنا سخت فیصلہ تو نہ کرا، ہماری برادری کے ہیں چاہے ہمارے دشمن ہیں۔ نے کہا دیکھنا کل بنتا کیا ہے۔ پھر بادشاہ کو درخواست کی کہ ایک ملاقات ہماری ان کے ساتھ آپ کرا دیں، ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا، بلا لیں۔ تو بلا لیا گیا۔ اب اس نے مسئلہ چھیڑا کہ بادشاہ سلامت، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ کے اعتقاد کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ پتہ تھا وہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اور مانتے ہیں، یہ اور مانتے ہیں، یا آگے ان کے آپس میں ٹکر ہو جائے گی۔ تو نجاشی نے ان حضرات سے پوچھا مسلمانوں سے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا بادشاہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، ہم تو بالکل وہی کہتے ہیں جو اللہ کے کلام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمایا، وَقَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو الفاظ جو آیات آئیں وہ ساری کی ساری آیات حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنا دی۔ تو نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، وہ تنکا اٹھا کر ادھر رکھا اور کہنے لگا اللہ کی قسم عیسائی جو کہتے رہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت ایک تنکے کے برابر بھی اس سے مختلف نہیں ہے جو انہوں نے اللہ کے کلام میں پڑھ کر سنائی۔ حقیقت یہی ہے، باقی عیسائی جو دعوے کرتے رہیں، اس لیے کہا آج کے بعد تم میرے مہمان ہو اور جتنا عرصہ میرے ملک میں رہو گے تمہارا رہنے کا پورا خرچ میرے ذمہ ہے۔ تو میں بات یہ کہہ سنانا چاہ رہا تھا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہمیں اگر دنیا میں کوئی شعور دیا، دنیا میں ہمیں کوئی انسانیت دی، دنیا میں ہمیں اگر کوئی احساس ملا اپنے جینے کا، تو وہ صرف اور صرف دین کی برکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 3 دن تو غار ثور میں چھپے رہے، 3 دن کے بعد پھر یہاں سے آگے سفر شروع کیا اور عام راستوں سے ہٹ کر غیر معروف راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو پیچھے اعلان کیا ہوا 100 اونٹوں کا انعام کا، جو تلاش کر کے لے آئے گا اس کو، لوگ ہر طرف پھر رہے ہیں انعام کی لالچ میں۔
تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پھر رہے تھے. اتفاق سے یہ اسی طرف جا نکلے جس طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے. تو نظر پڑ گئی، گھوڑا پیچھے لگا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ سراقہ آ گیا ہے. فرمایا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب حضرت سراقہ قریب پہنچے تو حالانکہ عرب کی زمین مکہ اور مدینہ کے درمیان اللہ ہمیں بار بار لے جائے، جیسے مدنی صاحب فرما رہے تھے، تو کتنے پتھریلی زمین ہے، مسلسل جیسے پتھروں کا فرش بچھا دیا گیا، لیکن اس پتھریلی زمین میں گھوڑا دھنس گیا. تو سراقہ نے ہاتھ جوڑے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں اللہ مجھے رہائی دے دے، میں واپس چلا جاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی، گھوڑا باہر آ گیا، لیکن لالچ ہے، وہ پیچھے جانے کے بجائے پھر آگے چڑھے، پھر گھوڑا دھنس گیا، پھر معافی مانگی، یا رسول اللہ آپ کی سے مجھے یہ دلوا دیں واپس چلا جاؤں گا. پھر رہائی ہو گئی، گھوڑا پھر دھنس گیا، آگے آنے لگے. اب پکا وعدہ کیا، یا رسول اللہ خود بھی واپس چلا جاؤں گا اور کوئی اور آ رہا ہوگا تو اس کو بھی واپس لے کے جاؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا اس وقت، فرمایا سراقہ تم نے میری قدر نہیں کی، میں تمہارے پاس وہ دین لے کر آیا ہوں جس دین کے اندر تمہاری آخرت کی بھی بھلائی ہے، دنیا کی بھی بھلائی. سراقہ میں اپنی قوم کو وہ نعمت دینے آیا ہوں اور وہ اپنی قوم کی خیر خواہی کرنے آیا ہوں. آج تک کسی نوجوان نے اتنی بڑی خیر خواہی اپنی قوم کی نہیں کی. ہر لیڈر بشرطے کے دل سے مخلص ہو، وہ اپنی قوم کے لیے ہمیشہ فائدہ سوچا کرتا ہے اور اپنی وسائل کی حد تک ان کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن فرمایا کہ جتنی بھلائی میں اپنی قوم کے لیے لایا ہوں اتنی بھلائی آج تک کوئی قوم نہیں، اپنا جوان لے کر نہیں آیا. میں تمہیں وہ دین دینا چاہتا ہوں جس دین کی بدولت تم آخرت میں تو کامیاب ہوگے، پوری دنیا پر تم حکومت کرو گے، پوری دنیا پر حکومت کرو گے. یا رسول اللہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے؟ ہاں، میں تمہیں وہ دین دینا چاہتا ہوں جس کی برکت سے کیسر اور کسرا جو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی دو سپر طاقتیں ہیں، ایک دن وہ بھی تمہارے قدموں میں آئیں. یا رسول اللہ کیسر اور کسرا؟ فرمایا سراقہ سن، ایک دن کسرا فتح ہوگا اور اس کے محل کے اور اس کے تخت کے سارے خزانے میرے غلاموں کے ہاتھ میں ہوں گے اور وہ کنگن سراقہ تجھے پہنائے جائیں گے جو کسرا خود پہنتا ہے، کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. پھر سراقہ نے درخواست کی، یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے امان نامہ لکھ دیں، امان نامہ لکھ دیں کہ اگر آپ کی حکومت آ جائے اور آپ کے غلاموں کی حکومت آ جائے اور میں اس وقت خدا نخواستہ آپ کے دین میں نہ ہوں تو مجھے آپ کے غلام جان کی امان دے دیں، مجھے قتل نہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو امان نامہ بھی لکھ کر دیا اس موقع پر، اور یہ بھی فرمایا کہ تو اس کے کنگن پہنے گا. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسرا کا ملک فتح ہوا اور اس کا جو ذاتی محل تھا تخت، وہ سارا کا سارا اس کا اکھیڑ کر مسجد نبوی کے سین میں ڈھیر لگا دیا گیا. اور کتنے من سونا تھا جو اس کے محل میں، جو اس کے تخت پر استعمال ہوا تھا. تو یہ سارے کے سارے خزانے، تو اس نے جو کنگن پہنے ہوئے تھے وہ بھی اس میں تھے. تو حضرت سراقہ الحمدللہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، تو ان کے پاس حاضر ہوئے اور یہ اس سے کئی سال پہلے یہ ہجرت کے سفر میں پیش آنے والا یہ واقعہ حضرت عمر کو سنایا اور عرض کی حضرت آج میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم 3 آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور میں تھا، اور آج وہ دنیا میں دونوں حضرات نہیں ہیں. میں اکیلا موجود ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ سراقہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا. آج میرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے. جو وصیت تھی
اور مردوں کے لیے سونا پہننا بھی شریعت میں منع ہو گیا ہے، لیکن میں صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے وہ کنگن دیے جائیں اور میں آج اس کو اپنے ہاتھوں میں پہنوں کچھ دیر کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ پورے ہو جائیں کہ تو کسرا کے کنگن پہنے گا۔ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو دین کی بھی بھلائی اور دنیا کی بھی بھلائی عطا فرمائی۔ مسلمان آج اگر پوری دنیا میں رسوا ہے، ذلیل ہے، پست ہے، مار کھا رہا ہے اور ذلت کی زندگی اٹھا رہا ہے، تو دین کی وجہ سے نہیں اٹھا رہا، دین سے دوری کی وجہ سے اٹھا رہا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دین سے دور تو کافر بھی ہیں، پھر مسلمان پر یہ پکڑ کیوں آئی؟ اگر دین سے دوری کی وجہ سے یہ ذلت ہے تو پھر کافروں پر زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ نہیں، بات یہ ہے کہ شیشے کا گلاس ہے، وہ جتنا اونچائی سے گرے گا اس کے ٹکڑے اتنے زیادہ ہوں گے۔ کافر تو پہلے ہی پستی میں ہے، اس نے گر کر بھی پستی میں رہنا ہے، اور مسلمان تو سریا کی بلندیوں تک پہنچا ہوا ہے۔ تو جب یہ اوپر سے نیچے کی طرف گرا تو اس کا چورا چورا ہو گیا۔ اس کی جو عزت ہے پہلے بھی اسلام کے اندر تھی اور آج بھی اسلام کے اندر ہے، اور آج اللہ نے اس گئے گزرے دور میں ہلکی سی جھلک ہمارے پڑوس میں دکھائی ہے کہ عزت اسلام میں ہے۔ دکھائی ہے کہ نہیں دکھائی؟ ساری دنیا کی ساری سپر طاقتیں مل کر پاؤں پکڑ رہی ہیں کہ ہمیں جان کی امان دے دی جائے۔ اس سے بڑی اس دور میں، حالانکہ پوری کی پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاس سوائے نسوار کے اور دنیا کا کوئی اسلحہ نہیں، دنیا کا کوئی اسلحہ نہیں، اور یہ وہ اسلحہ ہے جس کا پوری دنیا میں توڑ کوئی نہیں۔ ہمارے یہاں کریم خان صاحب ہیں فیصل آباد میں، پٹھان مزاحیہ ہیں، وہ کہتے میں چائنا گیا تو میرے سامان میں نسوار بھی تھا، تو ایئرپورٹ پر تلاشی شروع ہوئی، تو اب وہ ساری چیزیں تلاش کرتے دیکھتے دیکھتے یہ نسوار کی پوری کھولی، تو وہ ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا چیز ہے، باقی سب چیزیں سمجھ آ گئی۔ تو خان صاحب مزاحیہ بھی ہیں، تو کافی دیکھتے رہے، نہیں سمجھ آ رہی، پھر وہ ظاہر ہے کتے رکھے ہوتے ہیں جاسوسی والے، کتا قریب کیا تو کتا نہ سونگے اس وہ قریب نہ آئے تو پریشان ہو گئے، تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب یہ کیا چیز ہے؟ اب میں بھی پریشان ہوں ان کو کیا سمجھاؤں کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا یہ ہمارے ہارٹ کا دوائی، ہارٹ کا دوائی، دل کی دوائی، یہ اس کی طاقت ہے ان بیچاروں کے پاس، دنیا کی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کی غیبی مدد ساتھ، اللہ کی نصرت ساتھ، اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اللہ نے مجھے روب دیا ہے، میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہاں سے اس کے دل پر میرا روب طاری ہوتا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان وراثت میں جہاں دین ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی خصوصیات بھی وراثت میں ملتی ہیں، تو پھر وہ روب بھی اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ بیچارے ٹھیک کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہے، اس لیے کہ اللہ نے مسلمان کو ایک غیبی دہشت دی ہے۔ مسلمان کے نام میں دہشت ہے، مسلمان کے جسم میں دہشت ہے، اس داڑھی میں دہشت ہے، وہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اور وہ سچ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت والا ہے، جس کو دیکھ کر دوسرا ڈرے وہ دہشت والا ہے۔ لیکن اب اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے تو کوئی نہیں ڈرایا ان کو، نہ اسلحہ اٹھایا اور نہ ان کو کوئی دبکا مارا کہ وہ ڈر جائیں، خود بخود وہ ڈر رہے ہیں، اور وہ خدائی روب ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی امت کو عطا کیا، اس میں امت کا کوئی قصور نہیں۔ وہ سچ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یعنی اس کے اندر دہشت ہے اور روب ہے، اور وہ روب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور معجزے کے عطا کیا ہوا ہے، اور وہ آپ کی امت کو پھر وہ وراثت میں ملا ہے اور انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ تو میں بات یاد کر رہا ہوں کہ دین اور دنیا کی بھلائیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اپنے دور خلافت میں،
اور جاتے جاتے ایک پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر رونے لگ جاتے ہیں. تو خادم پوچھتا ہے حضرت یہاں رونے کی کیا بات؟ وجہ نہیں سمجھ آئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور آپ کی حکومت کا ڈنکا پوری دنیا پر بج رہا ہے اور پورا عالم کفر ڈر رہا ہے اور فتوحات پر فتوحات ہوتی جا رہی ہیں، یہاں کھڑے ہو کر آپ اکیلے رو رہے ہیں. فرمایا مجھے یہاں پہاڑ دیکھ کر علاقہ دیکھ کر اپنا بچپنا یاد آ گیا کہ میں باپ کے اونٹ جہاں چرایا کرتا تھا اور میرا باپ مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ عمر اتنا بڑا ہو گیا ہے، تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، بڑا ہو کر کیا کرے گا. ایک وہ دور تھا کہ عمر اس قابل بھی نہیں تھا کہ اونٹ چرائے، اور آج یہ دور ہے کہ عمر کے دور خلافت میں شیر بھی بکری کو نہیں کھاتا کہ عمر کا دور حکومت، عمر کی حکومت ہے. آج دنیا اتنے انصاف میں ہے، اتنے عدل میں ہے، اتنے امان میں ہے. تو اللہ نے یہ ساری عزتیں، یہ رحمت خاصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی امت کو اور ماننے والوں کو ملی. تو رحمت عامہ بھی ہے، رحمت خاصہ بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں. اور پھر کتنے عذاب تھے پچھلی امتوں پر جو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر آیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے وہ اس امت سے عذاب ٹال لیے. وہ باندر بن جاتے تھے، وہ خنزیر بن جاتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے تھے، لیکن اللہ نے وہ مسخ والی شکلیں اس امت سے ہٹا لی ہیں. یہ اس امت کو اللہ نے رحمت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. پھر قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت. جب قبر میں جائیں گے وہاں صرف مومنوں کے لیے رحمت ہوں گے. آمنا سامنا کرایا جائے گا اور آمنا سامنا کرا کر فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، بول اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب یہ لوگ سوچتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک آدمی پاکستان میں بھی دفن ہو رہا ہے، عین اسی ٹائم میں سعودی عرب میں بھی دفن ہو رہا ہے، عین اسی ٹائم میں ملیشیا میں بھی ایک دفن ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی دفن ہو رہا ہے، زمین کے مشرق میں بھی ہو رہا ہے، مغرب میں بھی ہو رہا ہے، شمال میں بھی ہو رہا ہے، جنوب میں بھی ہو رہا ہے. تو وہ اسی عین ایک لمحے میں کس قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جائے گی؟ پاکستان میں ہے تو امریکہ والے کو نہیں ہوگی، امریکہ والے کو ہے تو ملیشیا والے کو نہیں ہوگی. یہ انسانی عقل چھوٹی سی ہے، اس لیے یہ ہمیں سمجھ آنے والی بات نہیں تھی، لیکن آج کے میڈیا نے اس کو بہت آسان کر دیا کہ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اور یہ سکرین اس وقت پوری دنیا میں مجھے دکھا رہی ہے، پوری دنیا میں دکھا رہی ہے. عین اسی وقت میں مجھے ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، ملیشیا میں بیٹھا بھی دیکھ رہا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہوا بھی دیکھ رہا ہے، اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ انسان ایسی مشینری ایجاد کر سکتے ہیں تو اللہ پاک نے اس طرح کا نظام بنا دیا تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو کیا کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو مومن دیکھ کر خوشی سے نہیں پھولا سمایا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور کیا چاہیے؟ مدینہ شریف کی زیارت ہو جائے، مدنی صاحب فرما رہے تھے ہم پھولے نہیں سماتے، وہاں تو مدینے والے کی زیارت ہو جائے گی. وہ گردان شروع کر دے گا ھذا محمد ھذا رسول اللہ ھذا نبی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ تو رسول اللہ ہیں، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ہمارے پاس کتاب لائے تھے، دین لائے تھے، میں نے ان کا کلمہ پڑھا تھا. فرشتے کہتے ہیں بس بس ہو گیا ہے، اور ہمیں بھی پتا تھا کہ تو انہی کی روح کا ہے. یہی جواب دے گا ہم تو کارروائی پوری کر رہے تھے. اب دیکھ آج اللہ نے تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. وہ کہے گا صرف 2 منٹ کی اجازت، 2 منٹ کی. میں جب آیا نا تو بڑے رو رہے تھے میرے عزیز و اقارب، تو میں ان کو بتا کے آ جاؤں، تسلی دے کے آ جاؤں کہ بہت موج میں ہوں، فکر نہ کرو، صرف 2 منٹ دے کے بھاگتا واپس آ رہا ہوں. فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، جو یہاں آ جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں جاتا، تو تسلی سے سو جا، اب قیامت میں ہی تجھے کھڑا کیا جائے گا. تو رحمت خاصہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. قبر میں بھی رحمت بن گئے، قبر بھی راحت قدہ بن گئی. اور جب اس مومن کو قیامت میں سور پھونک کر کھڑا کیا جائے گا مردوں کو زندہ کر کے، تو تکلیف ہوگی اس کو کھڑا ہونے میں، اور کہے گا من بعثنا من مرقدنا ھذا،
یہ تو میں بڑی سویا ہوا تھا، گہری نیند، بڑی مزے کی نیند آئی ہوئی تھی، مجھے کس نے کھڑا کر دیا؟ مومن جب قبر کی زندگی سے کھڑا ہوگا تو ایسے لگے گا جیسے رات سویا اور گہری نیند سویا ہوا تھا اور صبح صبح مولوی صاحب نے اذان دے کے اٹھا دیا، یہ صورتحال ہوگی۔ لیکن جو کافر ہوگا اس کو جب کہا جائے گا کہ کیا کہتے ہو اس ہستی کے بارے میں، تو کہے گا سمیت الناس یقولون شیئا فقلتہ ولا ادری، ہمارے علاقے میں کچھ مسلمان رہتے تھے اور وہ ان کے بارے میں ایک جملہ بولا کرتے تھے اور اس وقت وہ جملہ مجھے بھی آتا تھا لیکن آج وہ میری زبان پر نہیں چڑھ رہا۔ وہ کیا جملہ تھا؟ محمد رسول اللہ، وہ رسول اللہ کا لفظ اس کے لیے بولتے تھے، مجھے بھی آتا تھا آج مجھے نہیں آ رہا۔ تو فرشتے کہیں گے ہمیں بھی پتا تھا کہ تو یہی ہے، آج تو اللہ کے غضب اور عذاب کو دیکھے گا۔ اس کی قبر پھر دوزخ اور عذاب کدہ بن جائے گی اور قیامت تک قائم ہونے تک مسلسل طرح طرح کے عذابوں میں اس کو گرفتار رکھا جائے گا۔ تو قبر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں لیکن عامہ نہیں، رحمت خاصہ ہیں۔ اور پھر میدان معاشر جب قائم ہوگا تو وہاں پر سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ ہوں گے، اللہ کا غصہ جوش پر ہوگا، حساب کتاب نہیں شروع ہو رہا ہوگا، سفارشیں ڈھونڈنے کے لیے لوگ پھر رہے ہوں گے، سارے انبیاء معذرت کر دیں گے، اللہ کا غصہ اتنا ہوگا کہ کہیں گے کہ ہمیں دوزخ میں جانا منظور ہے، حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کا یہ مسئلہ حل کروائیں گے اور یہ مسئلہ مومن و کافروں سب کا ہوگا۔ تو وہاں پر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ بنیں گے، سارے انسانوں کے لیے رحمت ہوں گے چاہے اپنے یا پرائے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت خاصہ بنیں گے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ ایماندار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا صحابہ کو وہ بڑا مشکل ترین لمحہ وہ ہوگا جب اللہ پاک آدم علیہ السلام کو میدان معاشر میں کھڑا کریں گے، یا آدم، جی یا رب میں حاضر ہوں، اپنی اولاد میں سے دوزخیوں کو علیحدہ کرو، ساری اولاد نکاح آدمی 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 ہے، جی یا اللہ میں حاضر ہوں، کتنوں کو علیحدہ کروں؟ ہر 1000 میں سے 999 کو۔ اب یہاں بیٹھے ہوں 1000 میں سے 999 دوزخ کے لیے، ایک ہی بچا نا، اب وہ خوش نصیب ایک پتہ نہیں کون نکلتا ہے۔ تو ہر بندہ سوچ میں پڑ جائے گا، اب آدم علیہ السلام نے چھانٹی کرنی ہے، پتہ نہیں مجھے کدھر رکھتے ہیں، ادھر رکھتے ہیں کہ ادھر رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا جب یہ اللہ کا حکم آدم علیہ السلام کو ہوگا تو جو بھی انسان اپنی جگہ میں بیٹھا ہوگا اتنا خوف زدہ ہو جائے گا، وہاں جو بچہ بیٹھا ہے بوڑھا ہو جائے گا، اور اگر کوئی حاملہ عورت بیٹھی ہو تو وہ حمل سے بچہ گرا دے گی، اتنا خوفناک وقت ہوگا۔ صحابہ بھی کانپ کے، یا رسول اللہ 1000 میں سے 999 دوزخی ہو گئے، بچہ کیا؟ فرمایا فکر نہ کرو، یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی ہوگی کہ وہ ان کا 999 اور تمہارا 1، اس لیے فرمایا ان کی تعداد سے 999 پورے ہو جائیں گے۔ پھر صحابہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا اگر اللہ پاک یہ ہمیں اعلان کر دے جتنے لوگ میں نے جنت میں بھیجنے ہیں، 1/3 اس امت کے، 2/3 باقی ساری امتوں کے، تو منظور ہے تمہیں؟ یا رسول اللہ اور کیا چاہیے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ آدھے اس میری امت کے اور آدھے باقی ساری امتوں کے تو منظور ہے تمہیں؟ یا رسول اللہ اور کیا چاہیے؟ فرمایا الحمدللہ اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہوگی، جتنے لوگ جنت میں جائیں گے 2 حصے صرف اکیلے میری امت کے اور 1/3 باقی ساری امتوں کا ہوگا۔ یہ رحمت خاصہ ہوگی کہ اس امت کے جنتیوں کا کوٹا ساری امتوں سے دگنا ہو گیا، 2 ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سارے انبیاء چلے گئے، لیکن وہ جنت کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، فرشتہ نام پوچھتا ہے کون؟ آدم، نوح، عیسیٰ علیہ السلام، تو دروازہ نہیں کھولتا۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے دروازہ کھولنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ نہیں تشریف لائے، وہ اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوانے کے لیے پیچھے ٹھہرے ہوئے کہ جو لوگ دوزخ میں چلے گئے ہیں ان کی سفارش کروا کر
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جنت میں چلا جاؤں تو پیچھے ان کو کون نکلوائے گا؟ تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شفاعت کے ذریعے کچھ کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کروائیں گے اور بہت ساروں کو دوزخ سے نکلوائیں گے. یہ رحمت خاصہ ہیں. تو سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا رحمت مہدات، میں ایک رحمت ہوں جو اللہ نے اپنی مخلوق کو تحفے میں عطا کی ہے. اللہ پاک ہمیں اس رحمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا